بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلمانوں، ہر بات کے پیچھے، اچھی بات کے پیچھے آمین کہنا چاہیے۔ اور آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے اس پانی کی آفت میں بہہ گئے، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ، جو بہہ گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جو پیچھے ان کے لگتے لگاتے وارث رہ گئے، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں سے دوبارہ پھر سے عبادت فرما دے۔ یا اللہ ان کی خوشیاں پہ لٹا دے۔ یا اللہ ہم یہ مانتے ہیں یہ ہماری نالائکیاں ہیں، ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیوں سے ہمارے بے آفتہ آتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں سے ہمارے بے آفت آتی ہے۔ تو اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے نظام کو بہتر جاننے والا ہے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی بہتری فرما دے۔ یا اللہ ہم ہر چیز تیرے سے طلب کرتے ہیں، ہر چیز تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مددگار ہے، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی در بتایا ہی نہیں ہے، اور کوئی گھر بتایا ہی نہیں ہے، آپ کا در ہی بتایا ہے۔ ہم آپ کے در کے ہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ جو پاکستان کے اندر جتنی بھی آفتیں آئی ہیں، یا اللہ ہر آنے والی اور مصیبتوں سے یا اللہ پاکستان کو محفوظ فرما، اور جو مسلمان اس آفتوں میں کافی اپنا نقصان اٹھا چکے ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما کے یا اللہ ان کی دوبارہ خوشیاں بحال فرما دیں۔ دوستو، آج میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کو ذلیل کیا اور خوار کیا اور رسوا کیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ بادل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور جو جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، اور جھوٹی ایف آئی کٹوانے والوں کے اوپر خدا کی لعنت ہوئی۔ ہماری عدلیہ نے ایک دفعہ پھر انصاف کا بول بالا کیا۔ میں عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ میں جناب شہباز گل صاحب کو میں کہتا ہوں، جٹا من گیا تینوں جٹ دا پتر ہے، تو آ جائے تینوں رائی سلام پیش کرتا ہے تو واقعی جٹ دا پتر ہے گئے، تو میں تینوں من گیا ہوں تینوں۔ حالانکہ شہباز گل صاحب کے ساتھ بہت زیادتیاں اور ظلم ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہباز گل صاحب کچھ نہ کچھ ایسے بیان وہ دیں، زبردستی سے کوئی ایسے بیان وہ ان سے لینا چاہتے تھے کہ جو یعنی کہ آنے والی قیادت کے لیے کوئی نقصان دہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مہربانی سے ایک سچا انسان تھا، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، پاکستان کی عوام سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ ایک جٹ کا پتر تھا، وہ دلیر آدمی تھا، وہ ان ظالموں کے آگے نہیں جھکا۔ چلیں ابھی میں اپنی طرف سے اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں، میں ان کی طرف سے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ یہ جنہوں نے جھوٹی ایف آر کاٹی اور جنہوں نے کٹوائی، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو 36 دن شہباز گل صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی، ذہنی طور پہ تشدد کرتے رہے، جسمانی طور پہ تشدد کرتے رہے، ان کو ہر طرف سے ان کو نشانہ بناتے رہے، وہ 36 دن تک حوالات میں جیلوں میں دھکے کھاتے رہے، بلا گناہ کوئی گناہ بھی ثابت نہ ہوا۔ مجھے صرف اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب نے یہ بتائیں کہ اس کا جواب دار کون ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کیا آئی جی اسلام آباد دے گا؟ کیا ڈی آئی جی صاحب اس کا حساب دیں گے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اگر یہ دونوں حساب نہیں دیں گے تو کیا جو فیصل آباد میں وہ کھپڑوں کی مچھوں والا بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ حساب دے گا؟ آخر کار ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اعلیٰ عدلیہ سے یہ میری اپیل ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹنے والے ہیں، جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے والے اور کٹوانے والے ہیں، ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے۔ آج اگر ایکشن نہ لیا تو یہ کھیل ایسے ہی کھیلا جاتا رہے گا۔ بہرحال چلیں، دیر آئے درست آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹوں کے اوپر ہمیشہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ یہ تو نظام ہے، یہ تو آج نہیں تو کل، اب کل نہیں تو پرسوں جو ظالم آدمی ہوتا ہے اس نے آخر ایک نہ ایک دن پکڑے جانا ہوتا ہے، اس کا جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے۔ میں اپنی عوام کو ایک چیز سے پہلے ہی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ، خصوصی طور پہ غریبوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں سنو غور سے،
انہوں نے ظالموں نے جو موجودہ حکومت ہے جس کو شہباز شریف کی حکومت کہتے ہیں، جس کو مسلم لیگ نون کی حکومت کہتے ہیں، ان ظالموں کا ایک اور چکر سن لو۔ حالانکہ ابھی حال میں انہوں نے ظالموں نے اتنے ظلم ڈھائے، لوگوں کے اوپر اتنے بل لائے، کوئی اپنے موٹر سائیکل بیچ کے بل بھر رہا ہے، کوئی اپنا موبائل بیچ کے بل بھر رہا ہے، کوئی کسی سے کس طرح کر رہا ہے، جو ٹھیلا لگاتے ہیں ان کے گھروں کو 40,000 روپے بل انہوں نے بھیج دیا۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ ڈوب نہیں مرتے۔ ان کے اندر کوئی اپنے سر کے بال لگانے کے لیے باہر جاتا رہا ہے، کوئی اپنے چہرہ کو صحیح کروانے کے لیے باہر جاتی رہی ہے۔ یہ تو ان کا نظام ہے۔ ان کو عوام کا کیا فکر ہوگا؟ کسی کو اپنے سر کے بالوں کا فکر ہے، کسی کو اپنے چہرے کا فکر ہے کہ میرا چہرہ میرا ڈھل کیوں گیا ہے، اس کو پھر میں ٹائٹ کرواؤں۔ ان لوگوں کو اس چیز کا تو ان کو فکر ہے، یہ عوام کا فکر کیا کریں گے؟ سنو، جو پچھلے سال گزشتہ سال میں جو عام لوگ چاول لے کے کھاتے تھے، 4,500 روپے ایک من چاول آتے تھے یا 5,000 کے آتے تھے، وہ اس دفعہ جو چاول ہیں وہ 10,000 روپے کے من ملیں گے۔ کوئی غریب آدمی چاول لے کے نہیں کھا سکے گا۔ اگر یہ کہیں کہ اس دفعہ نقصان ہوا کہ سیلاب کے اندر فصلیں بہہ گئیں، یہ ان کی بات بالکل جھوٹ ہوگی۔ اس لیے جھوٹ ہوگی کہ انہوں نے یہ طوفان آنے سے پہلے یہ جو ہمارا جو زلزلہ آیا، ایک آفت آئی، اس آفت آنے سے پہلے انہوں نے یہ چاولوں کا ریٹ مقرر کر دیا ہوا تھا، گندم کا ریٹ مقرر کر دیا ہوا تھا۔ یہ آفتیں تو بعد میں آئی ہیں۔ یہ اتنے نالائق ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم زمینداروں کو خوش کر رہے ہیں۔ زمینداروں کو تم نے خوش کر دیا، جو غریب عوام ہے وہ کہاں پر جائے گی؟ میں سارے غریب عوام کو، جو میری طرح غریب ہے، سب کو دعوت دیتا ہوں، سب اکٹھے ہو کر جاؤ، ان کے گھروں کے آگے بیٹھ جاؤ، ان کے بچوں کو پیٹو، ان کو ماتم کرو، ان کے آگے جا کے انہوں نے ملک کا کیا حشر کر دیا ہے۔ آئے دن یہ کوئی نہ کوئی ایسا ولولہ ملک کے اندر چھوڑتے ہیں جو غریب عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ کم از کم ان کو کچھ نہ کوئی شرم اور حیا ہے نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر غریب عوام ہے، آخرکار یہ کیا کرے گی؟ پھر ایک میں اور بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں، سابقہ حکومت کو یا آنے والی حکومت ہے یا کوئی بھی حکومت ہو، انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ایک نظام چلتا آ رہا ہے جو بالکل نامناسب نظام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سرکاری ملازمت کر رہا ہے، جب وہ ریٹائر ہوگا، ریٹائر ہونے کے بعد پھر وہ اپنے کسی بیٹے کو یا کسی بھائی کو یا کسی بیٹی کو وہ کسی نہ کسی اپنے کوئی وہ پھر گورنمنٹ کی ملازمت کے اندر وہ بھرتی کرواتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اسی خاندان کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، کسی اور کو کیوں موقع نہیں دیا جاتا؟ وہ نسل و نسل جو ہے وہ سرکاری ملازمت وہ ایک گھرانہ ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ نظام بھی بالکل غلط ہے، اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا کہ صدیوں سے ایک ہی گھرانہ چلتا آ رہا ہے، ایک ریٹائر ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا ریٹائر ہوا، تیسرا آ گیا۔ یہ نظام بھی بالکل غلط ہے، اس نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے لوگوں کو یعنی کہ سرکاری ملازمت کے لیے دوسروں کو موقع ملنا چاہیے۔ ابھی آتے ہیں ہماری پھر سے دوبارہ ہم اپنی ان عدلیہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ اپنی اس اعلیٰ عدلیہ کو بہت ہی احترام سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے صرف ہماری اعلیٰ عدلیہ یہ بتائے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو 30 سال کے مقدمے پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ جو غریب عوام جو ہے یہ جو مطلب چکر لگاتی رہتی ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ آپ کرپشن نہیں کر رہے؟ ان کو کیوں چکر لگا رہے ہیں آپ؟ اتنے 30 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں، وہ کیس کیوں ختم نہیں ہوتے؟ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی؟ میں اگر کھل کر بولوں تو عدالتوں کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر بڑی عدالتیں نہیں ہیں تو چھوٹی عدالتوں کو، جو تحصیل کی عدالتیں ان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کسی چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا جاتا، طریقوں پہ طریقے دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں اپنی وراثتوں کے لیے پیٹتی رہتی ہیں، وہ مر جاتی ہیں، ان کو وراثتیں نہیں ملتی۔ اور چھوٹے چھوٹے کیس پڑے ہوتے ہیں، جھگڑوں کے کیس ہوتے ہیں، اور چھوٹے کیس پڑے ہوتے ہیں، وہ 30 سال گزر جاتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ان کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ایسے کیس کیوں ختم نہیں کیے جاتے؟ پھر اگر کوئی غریب آدمی کوئی بے بس بولتا ہے تو اس کے اوپر پھر کیا سے کیا الزام لگا کے کسی کو بول دیا جاتا ہے جی توہین عدالت کر دی گئی ہے، کسی کو بول دیا جاتا ہے جی سرکاری کام میں یہ مداخلت کر رہا تھا۔ یہ کیسے قانون ہے یار؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ہے، کیسے ہیں؟ 30 سال سے 35 سال سے لوگ کیوں کوٹوں کے چکر لگا رہے ہیں؟ کیوں ان کے فیصلے نہیں ہوتے؟ یہاں پہ آئے دن 5 سال ہو جاتے ہیں، جج صاحبان بدل جاتے ہیں،
پھر اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے کیس وہیں سے وہیں، وہ چل چل کے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جوتیاں اپنے جوتے توڑ دیتے ہیں اپنے، لیکن پھر کیس وہیں کے وہیں پڑے ہوتے ہیں۔ ایسی ایسی خواتین کو دیکھا جاتا ہے عدالتوں کے اندر جو کہتی ہیں 25 سال 30 سال ہمیں ہو گئے ہیں، وہ اپنے وراثتوں کے لیے وہ اپنی چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وہ بد نصیب، اللہ تعالیٰ کی ایسے ماں باپ کے اوپر لعنت ہو خدا کی جو اپنی بیٹیوں کی وراثتیں کھا جاتے ہیں، ایسے بھائیوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو جو اپنی بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، وہ اپنے لیے دنیا میں بھی جہنم بنا جاتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں بھی جہنم بنا جاتے ہیں۔ جس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے وہ قرآن کی مخالفت کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی وہ وراثت کھا رہے ہیں، وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ قرآن کو ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے ہی ڈالے، وہ جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بغاوت کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے یہ معاشرے کے اندر؟ یہ نظام کب بہتر ہوگا؟ جو آتا ہے وہ ایک اپنی مدت پوری کرتا ہے، بس اپنی مدت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر کیا عوام، پاکستانی عوام اتنی بیوقوف عوام ہے؟ پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس ہے اس سے سب کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ابھی یہ 2-4 مہینے کے اندر اس نالیک حکومت نے، جس کو نون لیگ کی حکومت کہتے ہیں، انہوں نے غریبوں تک لے کے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے۔ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن میرا پروگرام دیکھیں وہ آگے لوگوں کے آگے شیئر ضرور کرے، کیونکہ پاکستان پی ٹی آئی زندہ باد۔